عمر اپنی بھابھی سے کہتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کی بھابھی کہتی ہے ناراض بعد میں ہونا، چلو میرے ساتھ۔ تبھی روحی کی ساس آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پاپا گھر آ گئے ہیں۔ روحی کہتی ہے پھر میں مل جا کر، کہتی ہے گھر کے سارے کام کر لینا پھر بعد میں چلی جانا۔ بینا اپنے باپ سے کہتی ہے آپ بیمار تھے، میں نے رو رو کر دوائیں کی تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو آکسیجن ماسک لگا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے میری سانسیں کم ہو گئی ہیں۔ عمر بینا کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے ایک بار بھی نہیں بتایا انکل کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بینا کہتی ہے میں اتنی پریشان تھی مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، میں دعائیں کرتی رہی کہ اللہ صحت دے بس۔ انو اپنی ماں سے کہتی ہے بوتیک پہ اتنا برڈن ہو گیا ہے، مجھے کوئی ڈیزائنر نہیں مل رہی۔ تب اس کی بھابھی پاس آتی ہے تو کہتی ہے ماما یہ میری ہیلپ کروا دے گی، اس کا تو پیشن بھی تھا۔ وہ پوچھتی ہے روحی تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ روحی کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے آپ اجازت دے بھابھی کو میرے ساتھ کام کرنے کی۔ اس کا بھائی کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، کیوں نہیں، یہ ضرور تمہارے ساتھ کام کرے گی۔ روحی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اسد کمرے میں آتا ہے اور روحی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن سے زبان کر لیا، اب تمہیں اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور یہ کیا طریقہ تھا، تم غصے میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ وہ کہتی ہے انو کو مجھ سے مسئلہ ہے، آپ یقین کریں نہ کریں، کہتا ہے تمہیں ویسے ہی وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہارا یہ پیشن اور تم یہ کام میرے ساتھ کرو، تم غلط سوچنا چھوڑ دو۔ روحی کہتی ہے میں نے کام نہیں کرنا۔ اسد کہتا ہے اب تمہیں کام کرنا پڑے گا، میں اپنی بہن کو جواب نہیں دے سکتا۔ انو فرحان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ روحی اب میرے ساتھ بوتیک میں کام کیا کرے گی۔ فرحان کہتا ہے تم اتنی اچھی ہو، تم سب کا خیال رکھتی ہو، تم سب کے بارے میں سوچتی ہو۔ انو خوش ہو جاتی ہے، روحی سے آ کر کہتی ہے کہ اگر یہ تمہارا پیشن اور تم اچھا کام کرو گی تو میں تمہیں آگے بڑھنے کا موقع ضرور دوں گی۔ میں بہت پریکٹیکل ہوں، جو کام اچھا کرتا ہے میں اسے آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہوں، تم اچھی طرح سوچ لو تم میرے ساتھ کام کرو گی یا نہیں، تمہارا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم میرا پتہ نہیں کرنے آئی؟ روحی کہتی ہے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں میں کیسے آؤں؟ ابھی کہتا ہے چلو ایک میں چھوٹی سی پارٹی ارینج کر لیتا ہوں، پھر کام ختم ہو جائیں گے، سب مل کر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ ابھی بینا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کے بارے میں سوچا، میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، مجھے تو بہت اچھا لگا، جنید بہت بہترین انسان ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ جنید آفس جا رہا ہوتا ہے، اس کی ماما بتاتی ہے کہ ابھی نے آج ڈنر پر بلایا ہے ہم سب کو۔ روحی خوش ہو جاتی ہے کہ ہم سب جائیں گے۔ ساس کہتی ہے جنید کی طرف سے میں معذرت کر لوں گی۔ جنید کہتا ہے نہیں ماما میں بھی ساتھ چلوں گا، شام کو میں جلدی آ جاؤں گا۔ پھر ابھی کے گھر سب بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی رشتے کی بات کرتا ہے کہ مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے۔ کی ساس کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے ہاں میں جواب کیوں دیا، کہ ماں آ کر بتاتی ہیں انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ انو کو بہت غصہ آتا ہے۔ جنید بینا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے تم خوش تو ہونا اس رشتے سے؟ بینا کہتی ہے جی میں خوش ہوں۔ جنید کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، تم ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو۔ انو اپنی بھابھی کی تمام سٹاف کے سامنے انسلٹ کرتی ہے اور اسے تمام ورکرز کے درمیان بٹھا دیتی ہے، تم یہیں بیٹھ کے کام کرو اور ان پر نظر رکھو۔ روحی سے کہتی ہے کہ اگر تم میری بھابھی ہو اس کا یہ مطلب نہیں تمہیں میں کوئی فیور دوں گی، کام کام ہے اور ٹائم سے آنا تمہاری ذمہ داری ہے، میں کوئی بہانہ نہیں سن سکتی، یہاں سب ورکر اپنا کام کر کر ہی آتے ہیں۔